تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رقم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورۃ الفجر تب نازل ہوئی تھی۔ ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں، تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انہی راہوں سے گزرنا پڑا ہے، اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستان رقم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں انہوں نے بھی کیا ہے، اور راہ حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے سہی ہے، حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے، لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئے۔ ایک تو ان کو تسلی تھی، اور دوسری طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش، بڑے نمرود، حامان، شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں، لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان ہی باقی رہا ہے۔ اس لیے سورۃ الفجر اس ماحول میں نازل ہوئی ہے جب کہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھیں اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی۔ فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی، اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے، اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں، پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرا دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی۔ ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودائے گرد سفر، آج تو ہیں یہ جسم آلودائے گرد سفر، کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گا۔